نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان جو ہے وہ سارا سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، وہ مدینہ جو ایمان کا مرکز اور محور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سب کا یہ مل بیٹھنا اور آج کی جو ماہانہ درس تصوف اور تعلیمات صوفیہ، تو حضرت علامہ صاحبزادہ شاگرد رشید شیخ الاسلام آپ تشریف لا چکے ہیں، اور اب میں بلا تمہید جو ہے آپ کی نعروں کی گونج میں ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ سارے دوست بآواز بلند نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ کتنے؟ اور جہاں بجا اپنے بندوں کو ترغیب دی، کس بات کی؟ توبہ۔ کیا معنی؟ رجوع۔ اور رجوع کا کیا معنی؟ لوٹ آنا۔ کیا معنی؟ پلٹ آنا۔ تو گویا قرآن مجید کے کم و بیش 40 مقامات جہاں خالق کائنات بار بار اپنے بندے کو کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کی طرف متوجہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اے بندے لوٹا اپنے رب کی طرف، پلٹا اپنے رب کے بارگاہ سے دور ہو جانے والے، اپنے رب کو بھول جانے والے، اس کی نافرمانی پر اتر آنے والے، گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والے، آجا اپنے رب کی طرف لوٹا۔ خالق کائنات کی طرف قدم اٹھانا تیرا کام ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے قدم اٹھنے سے پہلے آگے بڑھ کر تجھے اپنی آغوش رحمت میں اٹھانا میرا کام۔ یہ ایک مقام نہیں بلکہ میں نے کہا کتنے متعدد مقامات ہیں کہ جہاں اللہ پاک، اور پھر کیسے کیسے خالق کائنات اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو تعلیم توبہ دے رہا ہے۔ آئیے اس کائنات انسانی میں پہلا انسان، سب سے پہلا انسان کون؟ اونچا بولی، آدم علیہ السلام۔ خالق کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا زمین پر، تو زمین پر اترنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو چیز رب نے سکھائی، کیا؟ جو بات رب نے سب سے پہلے سکھائی، جس شے کی تعلیم دی، باقی ساری تعلیمات اس دنیا میں بعد میں آئیں، پہلی تعلیم اور خالق کائنات کی بارگاہ سے پہلا علم جو آدم کو ملا وہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ سے چند کلمات سیکھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ سے فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ کلمات۔ آدم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے، رب کی بارگاہ سے چند کلمات، جو پہلے کلمات سیکھے، وہ کلمات کیا تھے؟ جو رب کائنات نے حضرت آدم کو سکھائے اور جن کو خود قرآن نے بیان کیا، وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ کلمات توبہ تھے
وہ کلمات رجوع تھے، وہ کلمات استغفار تھے کہ سیدنا آدم اور حوا دونوں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، ہم تجھے ناراض کر بیٹھے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو نے اپنی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کی خیرات نہ عطا کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہاں میں خسارہ ہے اس کے لیے جو توبہ سے محروم ہو گئے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان اور اپنے انبیاء میں سے پہلے نبی کو بھی اور پہلے انسان کو بھی جو پہلی تعلیم دی وہ تعلیم توبہ تھی۔ اس لیے عرفاء نے کہا کہ توبہ باب الابواب ہے۔ اب سمجھ آئی؟ باب یعنی سارے دروازے جس سے کھلتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی تعلیم توبہ دی گئی اور وہ کلمات سکھائے گئے کہ کیسے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا، اور توبہ کو جب شرف قبولیت ملا تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر خالق کائنات نے اپنا تاج خلافت سجا دیا، اپنا تاج خلافت سجا دیا۔ اب چونکہ رب کائنات کی منشا یہ تھی کہ آدم کو زمین میں اپنا کیا بنایا جائے؟ خلیفہ بنایا جائے، یہی تھی منشا یہی تھی کہ آدم کو کیا بنایا جائے۔ چونکہ بنانے سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں سے بات کی تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا۔ کیا بنانا چاہ رہا؟ بولیے کہاں؟ بنانا زمین میں خلیفہ ہے، اور آدم کو تیار کہاں کیا؟ جنت میں۔ کہاں تیار کیا؟ بولیے۔ اب دو چیزیں ضروری تھیں، ایک بنایا جنت میں، روح جنت میں پھونکی، مگر اب چونکہ جہاں خلافت دینی تھی وہاں پہنچانا بھی تو تھا۔ خلافت جنت میں تو نہیں دینی تھی، کہاں دینی تھی؟ بولیے۔ لہذا زمین پر اتارنا بھی تھا، اور اتار کر پھر دنیا کو بتانا تھا کہ خلافت کا پہلا تقاضا کیا ہے، خلیفہ کیسے بنا جاتا ہے۔ بولیے خلیفہ۔ اب خلافت چونکہ زمین کی دینی تھی، آدم تھے جنت میں، تو منشا الہی تھی، وہ اسباب پیدا کیے کہ آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ اب زمین پر اترنے کے بعد اس نے چاہا کہ میں اس کے سر پہ تاج خلافت رکھوں، مگر تاج خلافت کے لیے ضروری تھا کہ باب الابواب، جہاں سے خلافت کا دروازہ کھلنا تھا، وہ پہلا دروازہ توبہ تھا، اور توبہ ہو نہیں سکتی جب تک انسان کے اندر احساس ندامت اور احساس شرمندگی نہیں آئے۔ کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، لوگوں ندامت ہی در حقیقت کیا ہے؟ توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ نادم ہوئے بغیر اور اپنی کم مائگی، کمزوری اور احساس کم تری کے بغیر انسان توبہ کی طرف کبھی پلٹ نہیں سکتا۔ تو لہذا جنت سے زمین پر اتارا، اور زمین پر اتار کر آپ کے اندر وہ احساسات رکھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اندر احساس ہونے لگا کہ مجھ سے کیا ہوگی؟ خطا ہوگی،
غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جبکہ خالق کائنات دوسری طرف خود اپنے آدم کی برات کو بھی بیان کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا میرا آدم فعصا، یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے آدم سے بھول ہوئی، اس کے اندر کوئی خطا کا ارادہ نہیں. بولیے اندر خطا کا ارادہ نہیں. اب یہاں لفظ قرآن کے ہیں فناسیہ، کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی. ناسیہ بھول ہوئی. فلم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے اندر گناہ کا کوئی عزم، کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا. یہ غیر ارادی طور پر کیا ہوئی؟ بھول ہوئی. اور بھول کروائی کس لیے؟ تاکہ اس بھول کے بغیر توبہ کی طرف نہیں آنا تھا، اور توبہ کے بغیر خلافت نہیں مل سکتی. لہذا گناہ کا عزم بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، اور گناہ کرنا بھی کام تھا. رہتے جو جنت میں تھے، مگر اس کے باوجود فناسیہ، آدم سے کیا؟ نسیان. کیا ہو گئے؟ اور حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ بھول گناہ نہیں ہے، گناہ نافرمانی ہے. گناہ کیا ہے؟ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال شریعت سے دے دیتا ہوں آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر حالت روزہ میں ہو، کیا ہو؟ حالت روزہ میں ہو، تو حالت روزہ میں اگر اسے اپنا روزہ یاد نہ رہے اور بھول کر کھا لے، اگر پیٹ بھر کے بھی کھا جائے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھول کر کھانا. بات سمجھ آئی؟ یہ بھول ہے کہ روزہ اسے یاد ہی نہیں، غیر ارادی طور پر بھول کر اس نے کھانا شروع کر دیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا. پھر یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا. میرے آقا نے فرمایا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا. روزہ وہ گویا کھا کر بھی اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ کھا پی کر بھی اللہ کی فرما برداری میں ہے. کیوں؟ لم نجد لہو عزما، چونکہ اس کے اندر گناہ کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لہذا اس نے کھایا بھول کر. اب یہ ایک طرف، یہ اس کو بھول کہتے ہیں. اور دوسری طرف بڑے دھیان سے سننا کہ جس کو یاد ہے کہ میں کیا ہوں، حالت روزہ سے ہوں، اور جانتے بوجھتے ہوئے پیٹ بھر کر نہیں، ایک لقمہ، کیا؟ ایک گھونٹ پانی کا اگر جان کر اس نے پی لیا، بتائیے روزہ رہا؟ روزہ ادھر ایک گھونٹ پیا تو ٹوٹ گیا، ادھر پورا گلاس پی گیا، پورا جگ پی گیا تو ادھر نہیں ٹوٹا. ادھر ایک لقمہ منہ میں چلا گیا. آئمہ فقہا نے کہا کہ ایک چنے کے برابر کوئی چیز اگر آپ نے اندر نگل لی حالت روزہ میں یاد ہوتے ہوئے، لقمہ تو دور کی بات ہے، چنے کا دانہ کتنا ہوتا ہے، وہ بھی اندر چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ روزہ. ادھر پیٹ بھر کے کھا لیا تو روزہ. کیا فرق ہے؟ بولیے. ادھر بھول تھی، ادھر نافرمانی ہے، ادھر عزم ہے، ادھر جان کر کرنا ہے، اور ادھر بھول کر کھانا ہے. لہذا بھول کر اگر پیٹ بھر کے بھی کھا لیا تو روزہ برقرار رہا، اس میں نافرمانی نہیں ہے. اور ادھر ایک لقمہ بھی کھایا جان بوجھ کر تو کیا ہو گئی؟ نافرمانی. اور اس نافرمانی پر کیا ہوا؟ جب روزہ ٹوٹ گیا تو میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا، ایک روزہ، اب اس روزے کے اوپر شرعی کفارہ وہ ایک الگ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک توڑا ہے تو کفارہ کیا ہے؟ کتنے؟ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
لگاتار. اب یہ کفارہ ہے، مگر اس کفارہ کے باوجود میرے آقا نے فرمایا اس کفارہ کی وجہ سے وہ جو آپ کو گناہ ہوا، نافرمانی کی آپ نے، اور جو اللہ نے آپ کو گرفت کرنی ہے، پکڑنا ہے، عذاب دینا ہے، یہ اگر 60 روزے رکھیں گے تو اس کے عذاب سے تو بچ جائیں گے، مگر اس روزے پر جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنا تھا، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے دن رات مسلسل، تو میرے آقا نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ جان کے توڑنا، اس کا اجر اور اس کا ثواب اسے زندگی بھر کے روزوں سے مل نہیں سکتا. وہ کمی ثواب کی آپ پوری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کیا ہو گئی؟ نافرمانی ہو گئی. تو نافرمانی ہوتی ہے عزم سے، بھول کر نہیں. بولیے بھول کر. لہذا اب حاضرین محترم اس بنیادی فرق کو سمجھنے کے بعد خالق کائنات کے قرآن کا یہ کہنا فناسیہ ولم نجد لہو عزما کہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے ضرور، مگر ان کے اندر گناہ کا عزم اور ارادہ بھی نہیں ہے. بھولا بھی، اور صرف بھولا ہی نہیں بلکہ بلایا گیا. کیا بلایا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں خلافت دینی تھی وہاں پہنچانا بھی تھا، اور پھر جس ذریعے سے خلافت ملنی تھی اس کے لیے کچھ اسباب بھی تو پیدا کرنے تھے. کیا کرنے تھے؟ اسباب پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ بلا دیا، تاکہ اس بھول کا احساس، بس حاضرین محترم اس بھول کا یہ احساس کہ میرے رب نے روکا تھا میں کر بیٹھا، اس نے کہا تھا نہیں کھانا میں کھا بیٹھا، اس نے کہا تھا قریب نہ جانا میں قریب چلا گیا. تھی بھول، مگر اس بھول کا وہ جو احساس تھا، اس احساس نے ندامت، شرمندگی پیدا کی، اور صدیوں تک آدم علیہ السلام اس ندامت میں کیا روتے رہے، آوازاری کرتے رہے، آنسو بہتے رہے، حتیٰ کہ خالق کائنات نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، رب نے کہا آدم آ تجھے میں خود اپنی بارگاہ سے کلمات توبہ سکھاتا ہوں، اور ان کے ذریعے جب تو تائب ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا پھر تو آدم نہیں رہے گا، زمین پر خلیفۃ اللہ بن جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ تحقیق. نعرہ غوثیہ. کیا بات ہے. یہ ہے حاضرین محترم توبہ، جس کو اولیاء اور عرفاء نے کیا کہا؟ یہ باب الابواب ہے. یہاں سے سب دروازے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. تو اللہ نے زمین پر انسانیت کی ابتدا بھی کس سے کی؟ توبہ سے. زمین پر اپنی خلافت کی ابتدا کس سے کی؟ توبہ سے، رجوع سے. اب یہ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی پہلی توبہ جس کا ذکر کس نے کیا؟ قرآن مجید نے. اور وہ توبہ کے کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تجھے ناراض کر بیٹھے، تیری نافرمانی کر بیٹھے. اگر تو ہم پر رحم نہ کھایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کے حضور قبول ہوئی، اب حاضرین محترم قبولیت توبہ کے نتیجے میں ملا گیا؟ خالق کائنات کا قرآن ہمیں جس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. تو گویا یحب التوابین کہہ کر اس نے بتا دیا کہ لوگوں اگر اپنے رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوبیت کے لیے بھی پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ. خلافت کے لیے بھی پہلی شرط کیا ہے؟
رب کی محبوبیت کے لیے بھی پہلی شرط کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے تو آدم پہلے بھی محبوب تھے، پہلے بھی اس کے پیارے تھے، مگر اس پیار میں اور اضافہ کرنے کے لیے رب کائنات نے زمین پر اتار کر آدم علیہ السلام کو مزید کلمات توبہ سکھائے تاکہ اس سے محبت کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام بشمول آقا علیہ السلام کے جو سب گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، معصوم عن الخطا، جہاں گناہ کا کوئی تصور بولیے نہیں ہے۔ مگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کم و بیش ہر پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کی؟ توبہ کی، استغفار کی، معافی مانگی۔ کس پر؟ کیوں مانگی؟ اور خود حضور نے فرمایا انی استغفر اللہ، میں اللہ کے حضور کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، فی کل یوم و لیلہ 70 مرہ او 100 مرہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں خود ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ کس بات پر استغفار، کس بات پر توبہ؟ گناہ تو ہے کوئی نہیں، معاذ اللہ نافرمانی تو، وہاں گناہ کا تصور بھی کیا جا سکتا، وہاں گناہ کا تصور بھی کفر ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں گناہ کا خیال آنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہاں گناہ نہیں، نافرمانی نہیں۔ اللہ نے پاک پیدا کیا، اپنا حبیب بنایا، مگر اس درجہ محبوبیت پر ہو کر پھر یہ کہنا کہ میں ہر روز دن رات میں 70 بار 100 بار استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ کس لیے استغفار کرتے ہیں؟ اس لیے ان اللہ یحب التوابین، رب کائنات نے کہا محبوب تو پہلے ہی ہے، مگر محبوب جانتا ہے کہ یہ رشتہ محبوبیت اور مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، پہلے سے محبوبیت بڑھتی ہے۔ کس شے کے ساتھ؟ بس جو جتنی توبہ کرتا ہے خدا اسے اتنا محبوب بنا لے۔ تو تاجدار کائنات کا رب کے حضور اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے حضور توبہ کرنا، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے۔ اور اس توبہ کے ذریعے اللہ کے مزید قریب سے قریب تر ہونا اور اس سے درجات کا بلند ہونا اور اللہ کے قرب اور وصال میں نقطہ کمال کو پانا۔ تو خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ لوگوں اگر رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل اہل ایمان سے خالق کائنات نے خطاب کیا، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کیا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور پلٹ آؤ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، تائب ہو جاؤ۔ راستہ بھول جانے والوں، اپنے رب سے دور ہو جانے والوں، آ جاؤ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اجتماعی طور پر مل کر آؤ اپنے خدا کی طرف۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو پلٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ لوٹ کے آنے کی جگہ کون سی ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف تم صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ تائب ہو کر آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اور رب کی طرف آنے کا معنی کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ ندامت سے، شرمندگی سے۔ یعنی تم بھلے نیکوکار صحیح، مگر اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر پیدا کرو عاجزی کو، انکساری کو،
اور احساس ندامت کو، احساس گناہ کو، توجہ اپنی توجہ اور اپنا دھیان اپنے نیک اعمال پر، نیکیوں پر نہیں، توجہ کس پر کرو؟ نیکیوں پر نہیں، گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی کمزوریوں پر. اور جب دھیان اپنی کمزوریوں خطاؤں کی طرف جائے گا تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ ندامت، شرمندگی. اور اس ندامت اور شرمندگی سے جب آنسو ٹپک پڑے گے تو علامہ نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے تھے جو میرے ارک انفعال کے. ارے یہ تو ندامت کے آنسو گرے تھے، مگر ان ندامت کے آنسوؤں کی خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے گناہگار کا ایک آنسو بھی اگر دوزخ کی آگ پر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. اس لیے رب کائنات نے فرمایا ایمان والو آؤ سب اللہ کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو، توبہ کرو. اور پھر حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ اس مضمون کی کتنی 50 آیات نے، میں تو چند آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے لی ہے، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، اور پھر احادیث کے بعد اولیاء عرفاء، اور پھر صحابہ اور تابعین، ان کے مختلف اقوال ہیں اس کے اوپر. یہ توبہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے. مگر آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ اور نچوڑ عرض کروں تو وہ نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. سبحان اللہ. ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر کے رب کائنات نے، باقی مضمون انشاءاللہ ہمارا آگے یہ جاری رہے گا، چونکہ یہی تو پہلا دروازہ ہے کس کا؟ تصوف کا، طریقت کا، روحانیت کا. مگر اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں. خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی اور فرمایا اے میرے موسیٰ، مجھے نیکوں کاروں کے سجدوں پر وہ پیار نہیں آتا جو گناہگار کے آنسوؤں پر آتا. مجھے نیکوں کی عبادت پر وہ پیار، اتنا پیار نہیں آتا جتنا گناہگار کی آنسوؤں پر، اس کی ندامت پر، اس کے رونے پر، اس کے تڑپنے پر، اس کی توبہ پر آتا ہے. گویا حاضرین محترم، رب کا پیار پانے کے لیے رہو نیک، مگر اس کی بارگاہ میں جب جاؤ تو خود کو گناہگار کر کے پیش. بات سمجھ آئی؟ رہو، بولیے نافرمانی نہ کرو. نافرمانی چونکہ توبہ کے تقاضوں میں سے جس شے سے لوٹ آنا، پھر اس کی طرف پلٹ کر دوبارہ نہ جانا، اس کی شرائط اور اس کے آداب اور اس کے تقاضے آگے آئیں گے انشاءاللہ. مگر خلاصتاً میں نے عرض کیا کہ رب کی محبوبیت پانے کے لیے، چونکہ یحب التوابین، اور ادھر اپنے پیغمبر موسیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے نیکوں کی عبادت پر وہ پیار نہیں آتا جو گناہگار کے آنسوؤں پر، اس کی استغفار پر آتا ہے. تو حاضرین محترم، بس اس پیار کو پانے کے لیے عبادت بھی کریں، ذکر بھی کریں، اطاعت بھی بجا لائیں، ساری رات سجدے بھی کریں. مگر ساری رات سجدے اور عبادت کر کے جب اس کے حضور خود کو پیش کرنے کا معاملہ آئے تو پھر سر سجدے میں رکھ کر عرض کریں کہ باری تعالیٰ، مجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں، تجھ جیسا کریم کوئی نہیں. خود تاجدار کائنات کا اپنا عمل مبارک ہے کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اطاعت گزار ہے، آپ سے بڑا بھی عبادت گزار کوئی نہیں. مگر صبح جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو رو کے کہتے ما عبدنا حق عبادت. باری تعالیٰ، تیری عبادت کا حق تیرے محمد سے بھی ادا نہیں ہو. ہم کس چیز پر ناز کرتے ہیں؟ 4 دن مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی،
نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی تھوڑا سا اللہ اللہ کرنے لگ گئے، کچھ نیکی کی توفیق ملی، تو حاضرین محترم ہمارے اندر اتنی اکڑ آ جاتی ہے کہ ہم دوسرے کو پھر مسلمان، گناہگار کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے، اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نیک پرہیزگار حاجی نمازی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں مولا تیری عبادت کا حق تو مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکا، اب کائنات میں کون ہے جو عبادت خدا کا حق ادا کر سکتا؟ گویا آپ نے اپنی امت کو عاجزی سکھائی کہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کرو تو عاجزی سے، انکساری سے، ندامت سے، شرمندگی کے ساتھ تائب ہو کر پیش کرو، اس لیے کہ جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو پچھلی آپ کی رات بھر کی عبادت ایک طرف اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور توبہ اور آنسو ایک طرف۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اے بندے جب تو تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو خالق کائنات آگے بڑھ کر تجھے اپنی آغوش محبت میں لے لیتا ہے، وہ توبہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم اللہ کی محبوبیت بھی اسی سے ملتی ہے، اللہ کی خلافت بھی اسی سے ملتی ہے، نیابت بھی اسی سے ملتی ہے، ولایت بھی اسی سے ملتی ہے۔ اور اگلا درجہ جس کو حضور غوث پاک نے بیان کیا سواد کے ذریعے، کیا صفائے قلب بھی اسی سے ملتا ہے، گناہ بھی اسی سے دھلتے ہیں، پاکیزگی بھی اسی سے ملتی ہے۔ گویا یہ پہلا نقطہ ہے تصوف کا، حرف تا کے ذریعے، جسے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تا بتا رہی ہے کہ تصوف کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اونچا بولی، توبہ سے۔ حاضرین محترم ابھی تو صرف اس توبہ کی جنرل اہمیت، کیا عمومی اہمیت جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ بھی ابھی ہم نے تھوڑا سا ابھی اس مضمون کو شروع کیا ہے، آگے پھر قرآن مجید کی اور کئی آیات سورہ الزمر کی وہ آیت کریمہ جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، یعنی اپنی گفتگو کے آغاز میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، ابھی اس کا بڑا ایمان افروز مضمون وہ بھی باقی ہے، اور دیگر کئی آیات ہیں، پھر اس کے بعد حضور کی احادیث ہیں، پھر صحابہ اور تابعین کے احوال ہیں، اور پھر اولیاء اللہ کے اقوال ہیں۔ پھر اس اہمیت کو جاننے کے بعد پھر آگے اس توبہ کی شرائط ہیں، اس توبہ کے آداب ہیں، اس توبہ کی بنیادی اصول ہیں۔ ان سب سے گزرے بغیر نہ تصوف حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی بندہ صوفی بن سکتا ہے۔ تو صوفی بننے کے لیے اور تصوف کی منازل کو طے کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آئیے آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ تائب ہو جائیں، پچھلی زندگی کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خطاؤں سے، اور زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ جب بھی اللہ کی حضور پیش ہوں آنکھیں بند کریں تو اپنا دھیان سارا اپنی پوری گزری ہوئی زندگی اور اس زندگی کے اندر ہونے والی تمام گناہوں خطاؤں کو اپنے سامنے رکھیں، تاکہ جب وہ گناہ اور نافرمانیاں سامنے آتی ہیں تو انسان کا دل لرز جاتا ہے، پھر انسان کا وجود کانپنے لگتا ہے، اور پھر اللہ توفیق دے تو کچھ آنسو بھی گر پڑتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یہ ساری کیفیات وہ ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے دل کے ساتھ پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، اپنے احوال کو بدلنے کی اور اپنے اعمال اور ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. باری تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول. اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرما. اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما. ہمیں گناہوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیک اعمال کی نیک احوال کی توفیق عطا فرما. اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اپنے اولیاء عرفاء کے راستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم کی جن تعلیمات کا ہم نے ذکر کیا مولا ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے حبیب کا صدقہ اور تاجدار کائنات کی امت کے جمیع اولیاء اور عرفاء کا صدقہ مولا حاضرین کی سب دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. سب کے دکھ دور فرما. سب کی بیماریاں شفا فرما. سب کو دنیا اور آخرت میں بلائی عطا فرما. ہر فتنہ سے ہر شر سے مولا ہماری حفاظت فرما. نفس اور شیطان کے حملوں سے مولا ہمیں محفوظ فرما. اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں خیر کی راہ پر گامزن فرما. اپنے کرم کے اپنی رحمت کے اپنی عطا کے دروازے کھول دے. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا احکم الحاکمین. باری تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں غنا عطا فرما. جو دار فانی سے چلے گئے مولا سب کی بخشش مغفرت فرما. بالخصوص محترم قاری محمد شفیق صاحب آپ کی پھوپھی جان جو ان کی والدہ محترمہ کی جگہ تھی باری تعالیٰ اس دار فانی سے چلے گئے. اس عرصے میں ان کی بخشش مغفرت اور ان کو بلندی درجات عطا فرما. ان کی قبر پہ اپنی کروڑ ہر رحمتوں کا نزول فرما. ان کے بڑے بھائی وفات پا گئے باری تعالیٰ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. ان کو بھی بلندی درجات عطا فرما. اور حاضرین میں سے جن جن کے اعزاء اقارب لواحقین دنیا سے چلے گئے بالخصوص باری تعالیٰ ہماری اس ماہانہ مجلس کا اہتمام کرنے والے اور اس میں خاص طور پر لنگر اور تبرک کا اہتمام کرنے والے شفیق صاحب اور اشفاق صاحب ان کے والدین کی بخشش فرما مغفرت فرما. ان کو بلندی درجات عطا فرما. اور اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا
بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس تصوف کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے لفظ تصوف، اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اولیاء اور عرفاء کے کچھ اقوال بیان کیے تھے۔ بعض نے کہا کہ تصوف کا لفظ صفا سے نکلا ہے، بعض نے کہا کہ تصوف کا لفظ الصفوہ سے نکلا ہے، اور بعض نے کہا کہ تصوف کا لفظ الصوف سے نکلا ہے، اور بعض نے کہا کہ تصوف کا لفظ الصفا، یعنی جس کی نسبت ہے اصحاب صفا کے ساتھ، اس سے نکلا ہے، اور بعض نے کہا کہ تصوف کا لفظ الصوف، اونی کھردرا لباس، جس میں عاجزی اور انکساری کا اشارہ ہے۔ تصوف کے ان پانچوں مصادر کی روشنی میں ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ اگر تصوف کو صفا سے مانے تو پھر اس سے مراد کیا ہے، تصوف صفا سے ہو تو پھر یہ معنی کیوں مراد لیا گیا، اور تصوف الصوف سے ہو تو پھر یہ معنی مراد کیوں لیا گیا۔ آج ان مختلف 5 اقوال کے بعد لفظ تصوف، اس کا معنی اور اس کا مفہوم، جسے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بیان کیا، آئیے ان کے بیان کردہ معنی تصوف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مفہوم تصوف کیا ہے اور تعلیمات تصوف کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ کتنے؟ 4 حروف کا مجموعہ ہے تصوف، تا، صاد، واو اور فا۔ یہ 4 حروف ملیں تو لفظ تصوف بنتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف وہ تصوف کی ایک تعلیم ہے، اور وہ تصوف کا ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ چاروں تعلیمات اور تصوف کے چاروں نکات مل جائیں
تو تصوف اپنے کمال کو جا پہنچتا۔ ان چاروں حروف میں جو خاص اشارہ جسے حضور غوث الاعظم نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلا حرف ہے تا، کون سا؟ تا، اور آپ نے فرمایا کہ تا سے مراد التوبہ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ یعنی تصوف کا پہلا نقطہ جسے حضور غوث الاعظم بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی حضور توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا حرف لفظ تصوف کا کیا ہے؟ صاد۔ کیا ہے؟ صاد۔ اور صاد سے مراد آپ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے صفائے قلب، صفائے، یعنی اپنے دل کو ما سوا اللہ کے ہر ایک سے پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ یہ تصوف کی دوسری بنیاد۔ اور صفائے قلب کے بعد پھر تیسرا حرف لفظ تصوف کا وہ کیا ہے؟ بولیے، واو۔ اور واو سے مراد حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت الہیہ۔ کیا ہے؟ ولایت الہیہ۔ اور ولایت الہیہ کا معنی ہے اللہ کی دوستی۔ اللہ کی دوستی، بولیے، اللہ سے دوستی ہو جانا۔ یہ تصوف کا تیسرا بنیادی نقطہ۔ اور پھر واو کے بعد تصوف، لفظ تصوف کا آخری حرف کیا ہے؟ بولیے، فا۔ کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس فا سے مراد فنا فی اللہ۔ کیا ہے؟ بولیے، اپنے آپ کو اس کی ذات میں ایسے فنا کر دینا کہ پھر بندہ خود نہ رہے، جدھر دیکھے اسے جلوہ خدا نظر آئے۔ یہ فنائیت کاملہ، یہ اس تصوف کا نقطہ کمال ہے۔ تو یہ چار بنیادیں جنہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ تصوف کے چار حروف کے ذریعے بیان کیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، یہ چاروں آپس میں مربوط ہیں، ان کا گہرا ربط ہے، خاص تعلق ہے۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے، تا، صاد، واو اور فا۔ تو تا سے مراد کیا ہے؟ اونچا بولیے، صاد صفائے قلب، اور واو ولایت الہیہ، اور فا فنا فی اللہ، فنائیت تامہ۔ اب پہلا حرف کیا ہے؟ تا۔ آغاز کس سے کیا؟ اونچا بولی، التوبہ۔ اس لیے کہ تصوف کی ابتدا توبہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر میں ان چاروں کا آپس میں تھوڑا سا اگر ربط بیان کر دوں تو جب توبہ سچی ہو جائے، توبہ کامل ہو جائے، تو اس توبہ کے نتیجے میں خود بخود صفائے قلب مل جاتا۔ اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ صفائے۔ اگر
توبہ صحیح معنوں میں توبہ ہو جائے. اور وہ صحیح معنوں میں توبہ کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں کریں گے کہ وہ توبہ کس شے کا نام ہے, پھر توبہ کا معنی کیا ہے, توبہ کا مفہوم کیا ہے, توبہ کی حقیقت کیا ہے, توبہ کے آداب کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, اور پھر اس توبہ کے اثرات کیا ہیں اور اس توبہ کے ثمرات کیا ہیں. توبہ کے اثرات اور ثمرات میں سے ایک ثمر کیا ہے کہ جب توبہ کامل ہو جائے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے, اور جب صفائے قلب مل جائے, جب صفائے قلب مل جائے تو پھر اس دل کے اندر اللہ کی ولایت آ جاتی ہے. قلب المؤمن عرش اللہ, پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. لہذا جس کا دل پاک ہو گیا اسے اللہ نے اپنی دوستی سے ہمکنار فرما دیا, اسے ولایت الہیہ نصیب ہو گئی. اور جب وہ دوستی پختہ ہو جائے اور وہ ولایت کامل ہو جائے, پھر حاضرین محترم اس ولایت اور دوستی اللہ کے ساتھ اس دوستی کا نقطہ کمال یہ ہے کہ پھر بندہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کر دیتا, پھر خود نہیں رہتا, پھر وہ جدھر دیکھتا ہے کہتا ہے تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. پھر وہ اندر دیکھتا ہے یا باہر دیکھتا ہے, دائیں دیکھے بائیں دیکھے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر. اور اسی فنائیت کاملہ کو بھی انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. حضرت بابا بلے شاہ نے کہا تھا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو, میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے, اتھے بلا کون نمان. یعنی یہ فنائیت کاملہ, مگر اس فنا تک پہنچنے سے پہلے دوستی کا تعلق چاہیے, اور اس دوستی سے پہلے صفائے قلب چاہیے, اور اس صفائے قلب سے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ چاہیے. کیا چاہیے؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے. اب حاضرین محترم چونکہ آپ نے اس تصوف کا نقطہ اول اور اس تصوف کی پہلی بنیاد جسے حضور غوث الاعظم قرار دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ توبہ. اور عرفاء اور اولیاء نے کہا کہ توبہ باب الابواب ہے. کیا ہے؟ باب الابواب, یعنی ایسا دروازہ کہ جس سے سارے دروازے کھلتے ہیں, جس سے تمام دروازے کھلیں, جس سے تمام دروازے تصوف کے, روحانیت کے, ولایت کے, فنائیت کے, قربت کے, وصال حق کے, یہ سارے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ پہلا باب التوبہ. اور توبہ ہے کیا؟ توبہ کیا ہے؟ آئیے اس کا معنی اور مفہوم جسے اولیاء اللہ نے بھی اور ائمہ لغت نے بھی اور عرفاء نے بھی بیان کیا. امام ابو القاسم القشیری آپ توبہ کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے الرجوع. کیا ہے؟ رجوع. رجوع کسے کہتے ہیں؟ بولیے. رجوع کہتے ہیں کسی شے کی طرف پلٹنا. کسی شے کی طرف کیا؟ بولیے. پلٹ جانا, لوٹ جانا. اب کس شے کی طرف لوٹنا اور کس سے لوٹنا
سے ہٹ کر کس کی طرف رجوع کرنا. امام ابو القاسم القشیری کہتے ہیں کہ توبہ کے پھر کئی سٹیپس ہیں، کئی درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ توبہ سے مراد الرجوع اما مذموم فی الشرع الی محمودہ، یعنی از روئے شرع جتنی مذموم چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، گناہ کے عمل ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر پلٹ جانا الی المحمود، پاکیزہ چیزوں کی طرف، محبوب اور محمود چیزوں کی طرف پلٹنا، یہ ہے کیا؟ التوبہ، توبہ. اور پھر گناہوں سے، نافرمانیوں سے، مذموم چیزوں سے پاک چیزوں کی طرف پلٹنے کے بعد، اور اسی مفہوم کو حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے، آپ نے بھی اسی معنی کو، اسی مفہوم کو بیان کیا. اور سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تصوف کا بلکہ توبہ کا یہی معنی اور یہی مفہوم بیان کیا کہ ابتداءً گناہوں سے، نافرمانیوں سے لوٹ آنا کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، نافرمانی سے اطاعت کی طرف، گناہ سے ثواب کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف. یہ لوٹنا، یہ پلٹنا کیا ہے؟ یہ رجوع ہے. اور اس رجوع کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. اور جب یہ توبہ کامل ہو جائے، یعنی انسان گناہوں سے جب نیکیوں کی طرف پلٹ آئے، جب نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف پلٹ آئے، جب سرکشی سے اطاعت کی طرف پلٹ آئے، تو بالآخر اس توبہ کا جو نقطہ کمال ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوٹنا. چونکہ اس کے اندر پلٹنے کا معنی ہے، تو اس کی انتہا کیا ہے؟ یعنی خالق سے خالق کی طرف لوٹ جانا. ساری خالق سے منہ پھیر کر کس کی طرف پلٹ جانا؟ لوٹ آنا اپنے رب کی طرف. اس کا نام ہے کیا؟ توبہ. اور اس توبہ کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، یہ انسانی زندگی کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس توبہ کا انسانی زندگی میں کردار کیا ہے. آئیے اسے سمجھنے کے لیے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے کم و بیش کوئی 40 مقامات پر اس توبہ